رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اسی حوالے سے کوئی کچھ مختصر سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ استقبال رمضان یا رمضان کی تیاری یا رمضان گزارنے کا طریقہ یا اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی، کوئی پلاننگ کہ ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ایک مہمان ہوتا ہے، مہمان مہینہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے روزے فرض نہیں ہیں، سال کا ایک مہینہ ہے جس میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اور مہمان کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کریں، ایسا ہی ہے نا، مہمان کی اس کا اکرام کریں، اس کا اعزاز کریں، اس کو پروٹوکول دیں، اس کو اہمیت دیں، تاکہ مہمان کو پتہ چلے کہ میں مہمان ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مہمان آئے آپ اس کی کوئی مہمان نوازی بھی نہ کریں، اس کا خیال بھی نہ رکھیں، کوئی پروٹوکول بھی نہ دیں، نہ اس سے پانی کا پوچھیں، نہ چائے کا پوچھیں، نہ کھانے کا پوچھیں، اور جب جانے لگے تو آپ اس کو کہتے ہیں معذرت۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو مہمان بنایا، بلایا، تو کھانے کا ٹائم ہو گیا تو کھانے کا پتہ نہیں، سونے کا ٹائم ہو گیا تو سونے کا کوئی سسٹم نہیں کہ بندہ سوئے گا کہاں پہ، اس کی جگہ کہاں پر ہے، بستر کہاں لگے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اور بعد میں جب جانے لگے تو اس کو کہتے ہیں معذرت، یار کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا سارا نظام اس پہ چلا رہے ہیں سوری، سارا نظام کس پہ چلا رہے ہیں؟ سوری۔ پہلے گڑبڑ کریں گے اور گڑبڑ کرنے کے بعد کہیں گے سوری، تو آپ اگر پوچھیں یار یہ آپ نے کیوں کیا، تو وہ آگے سے کہے گا سوری بول دیا میں۔ آگے سے کیا بولے گا؟ سوری بول دیا۔ تو سوری بولنے کا کیا مطلب کہ اب آپ کے جی میں جو آتا ہے کرتے رہیں، جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنی ہے کریں، اور آخر میں سوری کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی کہ آپ کسی کو تھپڑ ماریں، وہ آپ سے پوچھے کہ بھئی تھپڑ کیوں مارا، تو آپ کہتے ہیں سوری، تو وہ اگر آگے سے تھپڑ مار کے کہے کہ سوری ٹو، میری طرف سے بھی سوری، تو یہ کوئی حل ہے؟ کیا خیال ہے؟ کسی کو تھپڑ ماریں، تھپڑ مارنے کے بعد کہتے ہیں سوری، تو دوسرا بھی آپ کو تھپڑ مارے گا، تھپڑ مارنے کے بعد کہے گا سوری۔ تو مہمان کی مہمان نوازی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو مہمان نوازی اس کی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان آیا چلا گیا اور جب جانے لگے کوئی مہمان نوازی نہیں کی، اس کا جو خیال رکھنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں۔ مہمان نوازی کا ہر آدمی کا اس کے حساب سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی سوری کر بھی لیتا ہے نا اس طرح کے موقع پر، ممکن ہے وہ آدمی آپ کو یہ کہہ دے کہ چلیں بس ٹھیک ہے جانے دیں۔ مثلا آپ نے کسی کو ستایا، تکلیف دی، بعد میں آپ نے سوری کر لیا، اس نے معاف کر دیا کہ چلیں یار ٹھیک ہے، لیکن جو اچھے کام آپ کر سکتے تھے وہ تو آپ نے نہیں کیے نا۔ جو اچھے کام کر سکتے تھے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کا نہ ادب کرتا ہے، نہ خدمت کرتا ہے، نہ ان کا خیال رکھتا ہے، نہ ان کو پیسے دیتا ہے، کوئی والدین کا احترام ہی نہیں کرتا، 10 سال اس طرح گزار دیے۔ اب جب اس کو پتہ لگا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے، تو آخر میں والد صاحب کو کہہ دے سوری، والد صاحب کو کیا کہہ دیں؟ سوری۔ تو ممکن ہے والد آگے سے کہہ دے ٹھیک ہے بیٹا میں نے معاف کر دیا۔ ایک وہ بیٹا ہے جس نے 10 سال خدمت نہیں کی اور آخر میں کہہ دیا سوری، اور ایک وہ بیٹا ہے جس نے 10 سال خدمت کی ہے، تو کیا یہ سوری کہنے والا اور خدمت کرنے والا برابر ہے؟ بولیں؟ جس بیٹے نے 10 سال خدمت نہیں کی، پوچھا تک نہیں ابا کو، اور 10 سال بعد کہہ دیا ابا سوری، اور ایک وہ بیٹا ہے جس نے 10 سال ابا کی خدمت کی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی اپرچونٹی دیتے ہیں، کوئی موقع دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اویل کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔
کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ضائع کرنے کے بعد سوری کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اویل کر لیتے ہیں، تو یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو موقع اللہ نے دیا ہے اس موقع کو اگر ضائع کر دیا تو سوری کہنے سے، توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جائے گا۔ اگر کوئی گناہ کیا ہے اور وہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو توبہ کر لے معاف ہو جائے تو معاف ہو جائے گا گناہ، لیکن جو فضیلت حاصل ہونی چاہیے تھی، جو آپ کو ایک موقع ملا تھا کہ آپ اس سے کچھ سیکھتے، کچھ حاصل کرتے، کچھ کماتے، وہ آپ نہیں کما سکے۔ مثال کے طور پر ایک والد ہے نا، وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے جو طریقے سے پڑھ رہا ہے، دوسرا نہیں پڑھ رہا۔ ایک بیٹا ٹائم سے اسکول بھی جاتا ہے، پھر کالج بھی جاتا ہے، پھر یونیورسٹی بھی جاتا ہے، اپنے ہوم ورک بھی کرتا ہے، اسٹڈی بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ دوسرا بیٹا ہے، اس کو بھی والد پڑھانا چاہ رہا ہے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا، اس کو بھی اس نے موقع فراہم کیا ہے کہ بیٹا آپ کی فیس بھی میں بھر رہا ہوں، آپ کا ایڈمیشن بھی میں کروا رہا ہوں، آپ بھی کہیں ایڈمیشن لے لیں، پڑھیں جیسے آپ کا دوسرا بھائی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں پڑھتا۔ تو ایک مثلا MBBS کر لیتا ہے اور دوسرا جاہل کا جاہل رہتا ہے۔ ایک MBBS کر لیتا ہے اور دوسرا جاہل کا جاہل رہتا ہے۔ اب جو جاہل رہا، جس کو 10 سال تک 15 سال تک والد سمجھاتا رہا کہ بھائی آپ پڑھ لو، اسکول چلے جاؤ، کالج چلے جاؤ، پڑھ لو، اس نے نہیں پڑھا، تو اگر وہ 15 سال بعد 20 سال بعد والد کو کہہ دے سوری، میں سوری کرتا ہوں کہ میں نہیں پڑھ سکا، تو کیا اس سوری کہنے سے وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ یہ سوری کہنے سے کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ تو ٹھیک ہے، والد یہی کہے گا آگے سے، ٹھیک ہے بیٹا میں نے معاف کر دیا، معاف تو کر دیا اس نے، لیکن جو اپرچونٹی اس کو ملی تھی، جو موقع اس کو ملا تھا، وہ اس نے کیا کر دیا؟ مس کر دیا۔ ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک نہیں بنا، ٹھیک ہے سوری کہہ دیا، معاف ہو گیا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے آخرت میں اس کو کوئی عذاب نہ ہو کہ والد نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس معاف کرنے سے وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گا، اس معاف کرنے سے اس کے پاس MBBS کی ڈگری تو نہیں آئے گی۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے نا، رمضان کا مہینہ یہ بھی ایک مہمان مہینہ ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر ظاہر ہے کہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، تو رمضان کی سب سے پہلی قدر کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ سب سے مین پوائنٹ، مرکزی نقطہ رمضان کا کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ یہی خصوصیت ہے نا رمضان کی کہ اس میں روزے فرض ہیں، باقی پورا 11 مہینے، پورا سال جو گزرتا ہے اس میں روزے فرض نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، من شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو سب سے پہلا اکرام تو یہ ہے کہ اللہ نے جو روزے فرض کیے وہ روزے رکھے جائیں۔ اب ہمارے ہاں روزہ چھوڑنے کے لیے یا روزہ توڑنے کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ روزہ صرف 2 لوگوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک مسافر کو، ایک مریض کو۔ ایک مسافر، دوسرا مریض، ان 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ان 2 کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم جاب کر رہے ہیں، ہم ٹیکسی چلا رہے ہیں، ہم جناب مزدوری کر رہے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم دکان چلاتے ہیں، تو بھائی رمضان کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کاروبار نہیں کریں گے، ملازمت نہیں کریں گے، ٹیکسی نہیں چلائیں گے، کریں سب کچھ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ روزہ چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں جی مشکل ہوتی ہے، تو رمضان روزے کا مقصد یہ ہے، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ روزہ اس حالت میں گزرے کہ پیٹ بھی بھرا ہوا ہو، مجھے پیاس بھی نہ لگے، بھوک بھی نہ لگے، میں بالکل فریش ہوں، بالکل ایکٹیو بھی ہوں، یہ مطلب ہے روزے کا، یہ مطلب ہے۔
بھائی روزے میں آپ کو بھوک بھی لگے گی، روزے میں آپ کو پیاس بھی لگے گی، تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب سحری کرتے ہیں تو سحری میں اتنا کھاتے ہیں کہ افطاری تک اس کی ڈکاریں آ رہی ہوتی، کہتے ہیں اتنا دبا کے کھاؤ تاکہ، کہتے ہیں نا ہر کھانے کو اپنی زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھانا چاہیے، کہ پتہ نہیں اس کے بعد کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ہمارے ہاں سحری لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، نہیں بھی جی چاہ رہا ہو تو ٹھونس رہے ہوتے ہیں زبردستی۔ بھائی ایک دن بھوکا رہنے سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، کبھی کوئی مرا نہیں ہے ایک دن۔ اگر کوئی آدمی، ہم ایک دن کہاں بھوکا رہتے ہیں، ہمارا روزہ کوئی 7 8 9 گھنٹے کا روزہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے رمضان کے، تو رکھتے تھے، وہ تو فرض ہیں، اس کے علاوہ جو آپ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے حضور کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان میں۔ ہم تو اس ڈر سے نہیں رکھتے کہ شعبان میں روزے رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے تو رمضان میں نہیں رکھ سکیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے حضور شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ تو رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ جو سنت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان شعبان میں روزے رکھے۔ اگر شعبان میں روزے نہیں رکھ سکتا، رمضان کے روزے تو فرض ہیں نا۔ شعبان میں روزے رکھنے کا مطلب یہ کہ شعبان میں جب روزے رکھے گا تو عادت پڑ جائے گی، جب پڑ جائے گی رمضان کے روزوں میں اس کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام نے رمضان کے مہینے میں جنگیں لڑی ہیں۔ جو غزوہ بدر، اسلام کی جو پہلی بڑی جنگ ہے، یہ کون سے مہینے میں ہوئی ہے؟ یہ رمضان میں ہوئی ہے۔ غزوہ بدر جو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں نے، جو پہلی جنگ لڑی ہے، یہ رمضان میں لڑی ہے۔ فتح مکہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا، یہ کب فتح ہوا؟ رمضان میں فتح ہوا۔ رمضان میں سفر کیا صحابہ نے مدینہ سے مکہ کا، تو وہ جنگیں لڑ رہے تھے بھائی۔ ہم کہتے ہیں میں ملازمت کرتا ہوں، کمپنی میں جاب کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نسوار رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں گٹکا کھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سگریٹ پیتا ہوں، میں سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی میں گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نسوار کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فضول قسم کی کے بہانے بنائے ہوئے۔ تو بھائی اللہ کے لیے اتنی بھوک، مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ 8 10 گھنٹے بھوکا رہ لیں گے، میں بھوکا رہ لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہی رمضان کا مقصد ہے کہ انسان کو بھوک کا احساس ہو، انسان کو پیاس کا احساس ہو۔ اس لیے سحری میں اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ انسان افطاری تک اس کا پیٹ بھرا رہے۔ سحری کا مقصد یہ نہیں ہے، اور افطاری میں اتنا کھائے کہ پھر سحری تک پیٹ بھرا رہے۔ جس کی تو اسلام کا تو حکم ہے واضح، اس کی تو آپ کو میڈیکل سائنس بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، میڈیکل سائنس بھی آپ کو اس چیز سے منع کرتا ہے۔ آج کل تو انگریز اس پہ ریسرچ کر کے تحقیقی مقالات لکھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ بھئی سال میں اس طرح کا کوئی مہینہ ایک ہونا چاہیے جس میں آدمی اتنا عرصہ، اتنا ڈیوریشن بھوکا رہے تاکہ اس کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ تو اس لیے جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے رمضان میں، ہمارے ہاں ایسے اسکالرز بھی موجود ہیں متجددین جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں پیپر دینے میں مشکل ہوگی تو آپ روزہ چھوڑ دیں۔ پیپر دینے میں کیا ہوگی؟ مشکل ہوگی تو روزہ چھوڑ دیں۔ مطلب اس کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ مشکل کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے مسجد سے گھر آتے ہوئے مشقت ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی اجازت ہوگی۔ بھائی کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میرا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے اور میں پیدل جاتا ہوں اور مجھے بہت مشقت ہوتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی۔ مطلب کوئی سٹینڈرڈ تو ہونا چاہیے نا کہ مشقت کا کتنا لیول ہو کہ تب جا کر شریعت اجازت دیتی ہو کہ اتنی مشقت ہو رہی ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے خود متعین کر دیا من کان منکم مریضا او علی سفر،
کہ کوئی مریض ہو، مثال کے طور پر کسی کو شوگر ہے اور اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ ہر 2 گھنٹے بعد کچھ کھائیں، نہیں کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مریض ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر اس کو یہ سجیسٹ کرے کہ آپ ہر 2-3 گھنٹے بعد کچھ کھائیں گے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو کوئی مشکل ہو سکتی، تو اس لیے بلا وجہ روزہ چھوڑنا یا روزہ چھوڑنے کے لیے بہانے تلاش کرنا یہ رمضان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اپنے گھروں میں اس چیز کا ماحول بنائیں۔ جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں سے روزہ نہ رکھوائیں جو بہت چھوٹے بچے ہیں۔ جو بالغ ہونے کے قریب بچے ہیں ان کو پہلے بالغ ہونے سے پہلے عادت ڈلوائیں۔ اگر وہ پورا روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو آدھا روزہ رکھوا لیں، 4 گھنٹے کا روزہ رکھوا لیں، 5 گھنٹے کا روزہ رکھوا لیں، ایک دن 4 گھنٹے کا رکھوا لیں، پھر 5 گھنٹے کا رکھوا لیں، پھر کوئی ہفتے بعد کوئی پورا روزہ رکھوا لیں۔ ان کو بتائیں کہ یہ ایک اہم چیز ہے، اہم عبادت ہے۔ تو سب سے پہلی جو اہم چیز ہے، اس میں کوئی کوتاہی، کوئی سستی، یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ یہ 2 صورتیں بس، مرض اور سفر، ان 2 کے علاوہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہوں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ہاں کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، مثال کے طور پر ایسی مزدوری کر رہا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کو پیاس لگ رہی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ اگر میں پانی نہیں پیوں گا تو میں مر جاؤں گا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ روزہ توڑ دو۔ ایک ہوتا ہے روزہ چھوڑنا، ایک ہوتا ہے روزہ توڑنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ کوئی رکھے ہی نہیں، کوئی رکھے ہی نہیں، یہ 2 لوگوں کے لیے کہ 2 لوگوں کو اجازت ہے کہ نہ رکھیں۔ مریض وہ نیت ہی نہ کرے کہ بھائی میں نے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو اجازت۔ مریض سے مراد بھی ہر مریض نہیں، کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ دے، دانت میں درد ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ مریض کا مطلب ایسا مرض کہ اس کو ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو اس روزے کی وجہ سے آپ کا مرض بڑھ جائے گا اور اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا آپ کا مثلاً کوئی گردے کام کرنا چھوڑ سکتے، کوئی بھی ایسا کہ اس سے اس کو کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہو۔ ایک ہوتا ہے روزہ توڑنا۔ روزہ توڑنے کی اجازت اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے کہ روزہ رکھا لیکن ایسی کنڈیشن میں بیچ میں آ گئے کہ اب اگر نہیں کھایا نہ پیا تو کوئی بیماری لگ سکتی ہے، یا جان جانے کا خطرہ ہے، یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اب آپ یہ میڈیسن لیں گے تو طبیعت ٹھیک ہوگی، تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ بلا وجہ، اور بلا وجہ کا مطلب کیا ہے؟ سفر اور مرض، اس کے علاوہ کوئی روزہ چھوڑے گا تو وہ بلا وجہ ہوگا۔ سفر اور مرض کے علاوہ کوئی روزہ چھوڑے گا تو وہ کیا ہوگا؟ بلا وجہ ہوگا۔ تو بلا وجہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور سفر میں بھی جب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہے کہ سحری کا جو وقت ہے نا، سحری کے وقت آپ سفر میں ہو، سحری کے وقت آپ کیا ہو، مثال کے طور پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اس وقت آپ سفر کی حالت میں ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آج میں نے حیدرآباد جانا ہے یا میں نے رحیم یار خان جانا ہے کراچی سے، اور ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے نکلنا ہے صبح 10 بجے، تو آپ صبح سے ہی نیت کر لیں کہ چونکہ میں نے 10 بجے سفر کے لیے نکلنا ہے تو میں روزہ ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت اس صورت میں ہے کہ آپ کا سحری کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے جب آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، آپ سفر کی حالت میں۔ تو بہرحال پہلی تیاری ہمیں یہ کرنی ہے، ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ بھائی رمضان کے روزے ہر حال میں پورے کے پورے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی آدمی اگر روزہ نہ رکھے، آپ کو پتا ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، کھا کر پی کر یا میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کر کے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے بیچ میں، تو اس پہ قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کفارہ روزے کا کیا ہے؟ 60 روزے، روزے کا ایک روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے
کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اور بدلے میں ساری زندگی کیا کیا؟ روزے رکھے. یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ آخر میں کہتے ہیں سوری. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ سوری. آپ نے روزہ نہیں رکھا، آخر میں کہہ دیا اللہ سے سوری، توبہ کر لیا. ٹھیک ہے، اللہ توبہ تو قبول کر لے گا اگر آپ اس کی قضا اور کفارہ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کا جو ثواب، جو فضیلت آپ کو مل سکتی تھی وہ نہیں ملے گی، قیامت تک نہیں ملے گی. جیسے وہ بچہ ابا سے سوری کرنے کی وجہ سے MBBS نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اسی طرح رمضان کے اس روزے کی فضیلت قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز کہ رمضان کا جو اصل مقصد قرآن کریم میں بتایا وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان حرام کاموں سے بچے، انسان حرام کاموں سے بچے. اس چیز کی نیت، اس چیز کا ارادہ ضروری ہے کہ بھائی دیکھیں، سب سے زیادہ نیک شخص اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو فرائض پورے کرتا ہو، حرام کاموں سے بچتا ہو. نیک ہونے کا معیار شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ فرض کام کیا کرے؟ پورے کرے، اور حرام کاموں سے بچے. اگر کوئی آدمی فرائض تو پورے کر رہا ہے، مثلا نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن حرام کاموں سے نہیں بچ رہا، ہمارے معاشرے میں اس کو بھی نیک سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی پہنتا ہے، معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی سارے اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہے. بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ حرام کام ہے. بہن کی میراث دبانا کیا ہے؟ حرام ہے. کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی ایک گز، ایک بالش زمین دبائے گا، اللہ اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالیں گے قیامت کے دن. تو معاشرے میں تو وہ نیک سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی پہنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، صدقے بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کیے میں. لوگ سمجھتا ہے حاجی صاحب ہے، بہت نیک آدمی ہوگا، مفتی صاحب ہے، دین پڑھا ہوا ہے، بہت نیک ہوگا، مولانا صاحب ہے، بہت نیک ہوگا، امام صاحب ہے، بہت نیک ہوگا. لیکن بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی نظر میں وہ حاجی صاحب، وہ مفتی صاحب، وہ مولانا صاحب، اللہ کی نظر میں وہ نیک نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتیں سکھاتا ہوں، یا اس پہ خود عمل کر لو، یا میری یہ بات کسی ایسے شخص تک پہنچا دو جو اس پہ عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک کر کے آپ گنوانے لگے. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ نیک انسان وہ ہوتا ہے جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. نوافل کی اپنی جگہ اہمیت ہے کہ آپ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، سنتیں پڑھیں، ان سب کی اپنی جگہ اہمیت ہے. نفلی صدقات دیں، نفلی حج کریں، نفلی عمرے کریں، یہ نفلی کاموں کی اپنی فضیلت ہے، لیکن یہ شریعت کی نظر میں معیار نہیں ہے کسی کے نیک ہونے کا. مثال کے طور پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی ہے جو فرائض پورے کرتا ہے لیکن سود کھا رہا ہے اور بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہے، رشوت لیتا ہے، کرپشن کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے. اور یہ جو فرائض پورے کرنے والا ہے یہ اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ساری نوافل نمازیں بھی، نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقے بھی دیتا ہے. کیا قیامت کے دن اللہ اس کو بخش دے گا؟ پر آیا تو اللہ کسی کو بھی بخش سکتا ہے. قانون کی بات کر رہا ہوں، جو قانون ضابطہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے. تو اللہ اس سے یہ سوال کرے گا یا نہیں کرے گا کہ تم نے رشوت کیوں لی تھی؟
اللہ اس سے یہ سوال کرے گا یا نہیں کہ تم نے بہن کا حق کیوں دبایا تھا؟ اللہ اس سے یہ سوال کرے گا یا نہیں کہ غیبت کیوں کی تھی؟ اور ایک وہ آدمی ہے جو نہ اوابین پڑھتا ہے، نہ اشراق پڑھتا ہے، نہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے، نہ نفلی صدقہ دیا اس نے، لیکن فرائض بھی پورے ہیں، حرام کاموں سے بھی پورا پورا بچا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نوافل اس لیے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فرائض میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اللہ قیامت کے دن ان نوافل سے اس کو پورا کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فرض نمازیں پوری پڑھ رہا ہے لیکن ظاہر ہے ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، تو جب ہم تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرائض میں جہاں جہاں کمی ہوگی اللہ اس کے ذریعے اس کو کور کر دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے نفل بھی پڑھی ہوئی ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس کی یہ فرض نمازیں بھی قبول ہیں۔ تو دوسری جو اہم چیز ہمیں سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو نیکی کے معیارات ہیں وہ الگ ہیں، شریعت کی نظر میں نیکی کے معیارات الگ ہیں۔ میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں کہ اسلام کا مزاج سمجھیں، اسلام کا بزرگی کا مزاج سمجھیں، اسلام کا نیکی کا مزاج سمجھیں۔ بعض لوگ بزرگ ہوتے نہیں ہیں، ان کی شکل و شباہت بزرگوں والی ہوتی ہے، اور اس شکل و شباہت کے ذریعے بہت سارے لوگ، سب ایسے نہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ شکل و شباہت اختیار اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیں، فراڈ کریں لوگوں کے ساتھ۔ وہ داڑھی رکھتے اس لیے کہ میں کسی کے ساتھ فراڈ کروں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ کہے گا داڑھی والا یار یہ تو فراڈ نہیں کرے گا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے اس لیے کہ میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھے گا تو گاہک میرے قریب آئے گا کہ یہ نیک آدمی ہے، اس سے خریداری کرو۔ تو وہ تسبیح نہیں ہوتی، وہ اصل میں جال ہوتا ہے، شکاری کا جال ہوتا ہے۔ اس نے وہ تسبیح ہاتھ میں اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور اس جال میں پھنسے اور پھر وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، سب سے بڑے نیک انسان بن جاؤ گے۔ تو رمضان میں ہمیں اس چیز کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے اور ہم نے یہ نیت بھی کرنی ہے کہ کم از کم رمضان میں ہم نے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب یہ پریکٹس رمضان میں ہو جائے گی تو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہے گی۔ اور اب یہ دیکھیں اپنی زندگی میں کہ میری زندگی میں کہاں کہاں ایسے کام ہیں جو میں حرام کاموں کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ کہیں پہ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی دو نمبری کر رہا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، سود لے رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب تک حرام کاموں سے خود کو دور نہیں کریں گے رمضان کی کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی جھوٹی بات، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی ایسے ہی اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات، جھوٹ سے باز نہیں آتا۔ یہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو آدمی رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان میں کسی سے جھگڑا مت کرو، اگر تمہیں کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے تو آگے سے کہو انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں۔ رمضان میں اگر کوئی لڑے تو کیا کرو؟ آگے سے کیا جواب دو؟ کہ میں روزے سے ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے تو پھر اس کو چاہیے کہ نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی سے لڑے، اور اگر اس سے کوئی لڑے یا اس کو کوئی گالی دے تو آگے سے کہے کہ میں گالی نہیں دوں گا، میں نہیں لڑوں گا، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے میں آدمی گالی نہیں دیتا، روزے میں آدمی لڑتا، اور ہم کہتے ہیں میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ ہمارے یہاں ساری لڑائیاں رمضان میں ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ عصر کے بعد سڑک پہ نکلیں، کوئی رکشے والا لڑ رہا ہوگا، کوئی فروٹ والا لڑ رہا ہوگا، کوئی بندہ سبزی والے سے لڑ رہا ہوگا، سبزی والا مسدے والے سے لڑ رہا ہوگا، بس والا کسی اور سے لڑ رہا ہوگا، گھر میں شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے۔
سب کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ میرا روزہ ہے. کہتے ہیں اس کو روزہ لگ گیا. کو کیا لگ گیا؟ روزہ لگ گیا. روزہ لگنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان نہ لڑے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بھائی شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے, کیوں لڑ رہا ہے؟ بھائی میرا روزہ ہے. بھائی بیوی کا بھی تو روزہ ہے. آپ ریڑی والے سے لڑ رہے ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرا روزہ ہے. تو ریڑی والے کا بھی تو روزہ ہے. آپ رکشے والے سے لڑ رہے ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرا روزہ ہے. تو رکشے والے کا بھی تو روزہ ہے. تو شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا اس لیے کہ میرا روزہ ہے. ہم کہتے ہیں میں گالی اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا روزہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ گالی ہم اس لیے دیتے ہیں, لڑتے اس لیے کہ میرا کیا ہے؟ روزہ ہے. تو یہ ہمارا سٹینڈرڈ اور شریعت کا سٹینڈرڈ 180 ڈگری پر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ لڑو نہیں اس لیے کہ تم روزے سے ہو. ہم کہتے ہیں ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں. یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ چھوڑ دو, گالی دینا چھوڑ دو, لڑائی جھگڑا چھوڑ دو. یہ ساری چیزیں حرام ہیں نا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا حرام ہے, کسی کو گالی دینا حرام ہے, ایسے ہی بلا وجہ لوگوں سے لڑنا جھگڑنا حرام ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ درس دینا چاہ رہا ہے کہ بھئی حرام کاموں سے خود کو بچاؤ. رمضان میں حلال کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. اسی کی مشق کروائی جا رہی ہے کہ جب حلال اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیا تو رمضان کے بعد حرام بھی اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دینا. تو تیسرے نمبر پر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم نے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ہم ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ کہاں کہاں ہماری زندگی میں کیا کیا مسئلہ ہے. اور آخری بات, اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی میرا ابھی کا جو میرا ٹائم ہے اور جب میرا رمضان ختم ہو تو مجھ میں کوئی چینجنگ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو لوگوں میں بڑا ایک جوش ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن جب رمضان کے 5-10 روزے گزرتے ہیں لوگ پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. پھر جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے پھر لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر عبادت کی طرف آتے ہیں. تو شروع اور آخر میں تو ٹھیک ہوتے ہیں, یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے نا اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. شروع کے 5 دن بھی ٹھیک ہوں گے, آخر کے 5 دن بھی ٹھیک ہوں گے, بیچ کے جو 20 دن ہیں اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان کی عبادت ہم نے صرف شروع کے 5 دن اور آخر کے 5 دن نہیں کرنی. اور ایک بات یہاں میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگوں کا مسجد کی طرف رجوع ہوتا ہے, نوجوان بھی آتے ہیں, ہر طرح کے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم رمضان میں نمازوں کا اہتمام کریں. ہمارے بعض لوگ ایسے لوگوں کو تانا دیتے ہیں, ایسے نوجوانوں کو کیا کرتے ہیں؟ تانا دیتے ہیں کہ یہ رمضانی مسلمان ہے. کہتے ہیں پھر رمضان آ گیا, پھر مسجد میں نظر آنا شروع ہو گیا, جیسے یہ مسجد کوئی میرے باپ دادا کی ہے. بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو تانے دینے والے؟ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں نا, اس کو اس طریقے سے وصول کریں, اتنی اس کو محبت دیں, اتنا اس کو پیار دیں, اتنا اس کو سینے سے لگائیں کہ وہ یہ کہے کہ یار اب پورا سال نماز پڑھنی ہے. بھائی آپ اگر پورا سال نماز پڑھتے ہیں اور ایک آدمی صرف رمضان میں پڑھتا ہے, اس کا کیا مطلب کہ آپ اس کو تانے دیں گے؟ کیا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ پورا سال نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائے گا؟ کیا کوئی ایسی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ ہم چونکہ پورا سال نماز پڑھتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے, اور یہ رمضان میں پڑھتا ہے تو یہ جہنم میں جائے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ کسی کو تانا مت دیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے, 2 بھائی تھے, ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت گناہگار تھا. جو نیک بھائی تھا وہ بار بار اپنے گناہگار بھائی کو سمجھاتا تھا, بھائی نماز پڑھو, یہ کرو, وہ کرو, بات ہی نہیں سنتا تھا. وہ جو نیک تھا اس کو اپنے نیکی پہ گھمنڈ تھا. اس نے ایک دن کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا. اپنے گناہگار بھائی کو کیا کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی, یہ میرے نام کی قسم کون کھا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس گناہگار کو میں نے بخش دیا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا.
اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے اس گناہگار کو؟ بھائی ہم اگر پورا سال نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمارے پورے سال کی نمازیں قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ ہر نماز قبول ہوتی ہے؟ ایک ہی مسجد میں ایک ہی نماز میں کھڑے ہوئے شخص، مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، کیا ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عشاء کی نماز قبول ہوئی اور اس کی قبول نہیں ہوئی؟ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے، وہ تو آپ کو یہی کہے گا آپ نے وضو کیا تھا، تکبیر تحریمہ کہی تھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، آپ کی نماز ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہو گئی. قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ کسی مفتی صاحب کے پاس نہیں ہے اتھارٹی اس کی. تو مثال کے طور پر ایک آدمی پورا سال نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا، اور ایک آدمی صرف رمضان میں پڑھتا ہے اور اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے، تو کون جنت میں جائے گا؟ کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ تو ہمارے پاس کوئی شورٹی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے کبھی اپنی نیکی کے گھمنڈ میں آ کر کسی کو تانا مت دیں. کوئی اگر ایک زندگی میں ایک بار بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد میں نا، تو اس کو اس طریقے سے ویلکم کریں کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نے کوئی نیا کام کیا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، بہت سارے لوگ اس شرم کی وجہ سے پھر مسجد میں نہیں آتے کہ یار یہ پھر مجھے دیکھے گا، پھر کہے گا کہ تم ماشاءاللہ سے پھر آ گئے مسجد میں. تو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے بنے نا، دین کی طرف لانے والے بنے. دین سے دور کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ تو رمضان کے مہینے میں اس چیز کی بھی کوشش کریں کہ رمضان میں اپنے آپ کو پورا مہینہ موٹیویٹڈ رکھیں، رمضان کے شروع میں بھی، آخر میں بھی اور درمیان میں بھی. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ماحول بنائیں. ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں، اس میں آپ بتائیں کہ بھائی میں بھی تلاوت کروں گا، آپ بھی تلاوت کریں. آپ گروپ میں بتائیں آپ نے کتنے پارے پڑھے، میں گروپ میں بتاؤں گا میں نے کتنے پارے پڑھے. ایک کمپٹیشن کا ماحول بنا لیں، کمپٹیشن کی فضا بنا لیں. گھر میں جو خواتین کے کام ہیں کوشش کریں ان پہ بوجھ ہلکا کریں کام کا. یہ اگین پھر وہی بات ہے، رمضان کے آخر میں پوسٹیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، خواتین کا بہت شکریہ جو سحری میں بھی جاگی، افطاری میں بھی جاگی. تو بھائی پورا مہینہ تو وہ جاگی، آپ نے پورا مہینہ ان کے ساتھ کیا کوآپریٹ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ کسی کو ستاؤ آخر میں کہہ دو سوری. وہی طریقہ ہے، پورا مہینہ اس کو گدھے کی طرح کام لو آخر میں کہہ دو شکریہ. بھائی آپ بھی تو کچھ کرو نا. شکریہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ایک وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی پلیٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا، سارے کام اس کے ذمہ ڈالے ہوئے، اور مہینے کے آخر میں ایک پوسٹ بنا کے شیئر کر دیتا ہے میری بیوی کا شکریہ. اور ایک وہ آدمی ہے جو پورا مہینہ اپنی بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے. بیوی کے لیے کون بہتر ہے؟ پوسٹ کرنے والا؟ جیسے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں فادر ڈے، مدر ڈے منانا شروع ہو گئے نا. وہ کہتے ہیں باپ کمرے میں بیٹھا دوائی کو ترس رہا ہوتا ہے، ادھر بیٹا پوسٹ کر رہا ہوتا ہے ہیپی فادر ڈے، ہیپی فادر ڈے. ہیپی ماں کو ادھر خدمت کی ضرورت ہے، یہ ادھر پوسٹ کر رہا ہے ہیپی مدر ڈے. تو اگر آپ پوسٹ نہیں کریں گے ہیپی فادر ڈے لیکن ابا کی خدمت کریں گے تو ابا کو خوشی ہوگی یا ہیپی فادر ڈے سے خوشی ہوگی؟ تو بیوی کے نہ آپ تو کام آئے، نہ اس کے ساتھ کبھی ہاتھ بٹایا، نہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جس کا غلام ہو رمضان میں غلاموں سے بوجھ ہلکا کر دیں. بیوی تو آزاد ہوتی ہے، غلام تھوڑی ہوتی ہے. تو ان سے بھی کام، وہ بھی مسلمان ہے، اس نے بھی روزہ رکھنا ہے، اس نے بھی تلاوت کرنی ہے، اس نے بھی عبادت کرنی ہے. کوئی ایسا ماحول بنائے کہ ان کو پتا چلے کہ ہم سب مسلمان ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں، کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمیں اس کا رزلٹ کیوں نہیں مل رہا. تو رزلٹ اس وقت ملے گا جب اس کو ایز اے ہول پوری چیز کو آپ اڈاپٹ کریں گے. یہ نہیں کہ کچھ لے رہے ہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں. تو سسٹم کو آپ اگر ایسے فالو کریں گے اس سسٹم کے رزلٹ نہیں ملتے. تو اس چیز کی کوشش کریں کہ ٹیم ورک کریں. ٹیم ورک کا مطلب یہ کہ گھر میں ماحول بنائیں. اپنی جیسے میں نے بتایا نا ترجیحات، پریفرنسز سیٹ کریں. سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے رمضان میں کہ کوئی فرض مجھ سے چھوٹے گا نہیں اور کوئی حرام کام میں کروں گا نہیں. اگر کوئی اس پہ آ جاتا ہے نا تو بس اس کے لیے اس کا مطلب اس کا رمضان کامیاب ہے کہ فرض کام چھوٹے گا نہیں اور کوئی حرام کام میں کروں گا نہیں. اور اگر کسی حرام کام میں مبتلا ہوں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا.
اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے. رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے. جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھے. تلفظ تجوید نہیں آتی تو وہ سیکھے. جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ سیکھے. تشریح قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ ہے آسان ترجمہ ہے قرآن. جس کو قرآن کا تلفظ و تجوید نہیں آتی پہلا مرحلہ یہ کہ اس کو ٹھیک کریں. وہ آتا ہو تو دوسرا مرحلہ یہ کہ اس کا مطالعہ کریں. اور سمجھ میں نہ آئے تو امام صاحب سے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ میں پڑھ رہا تھا مجھے سمجھا دیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.